حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام رکو نمبر 19۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 19 تلاوت کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 151 میں، 51 میں، 151 میں، قل کہیے، کہہ دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما جو حرم حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، تمہارے رب نے جو حرام کیا ہے، علیکم تم پر، آؤ میں تمہیں
پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ دیکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم کو دعوت دو، کیونکہ سورۃ الانعام میں ہی آپ نے پہلے دروس میں سنا ہوگا کہ قریش نے ساختی طور پر بہت ساری چیزیں اپنے لیے حرام مقرر کی تھی جن کی کوئی بنیاد نہیں، خود اپنے ذہن سے اختراع کی تھی، جنہیں کوئی مذہبی سند حاصل نہیں تھی، اور ان کے ہاں جو مشرکانہ مذہب جو تھا، جو رائج تھا، وہ وہیں سے ان کی سند جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک مستند دین دے کر بھیجا، ایک مستند کتاب دے کر بھیجا۔ اس مستند دین اور اس کتاب میں ان کے جو خود ساختہ جو حدود انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی، ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ان کی کوئی سند موجود نہیں، تو کبھی کسی چیز کو خود بخود حرام قرار دیتے، کسی بکری کو، کسی اونٹنی کو، کسی اونٹ کو، ان کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ محمد شریف صاحب ہیں کوئی، اور بھی بہت سارے ہمارے حضرات جو ہیں وہ اپنی مائک اور اپنا کیمرہ آن کیے ہوئے ہیں اور سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ذرا آپ تھوڑا آف کیجیے۔ میں شہباز صاحب مجھے آپ تھوڑے سے کچھ سیکنڈز دیجیے، میں صہیب کرمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ میسیج ڈال دیجیے، ایک بار اگر کوئی میسیج کا ریسپونڈ نہیں کرتا ہے تو آپ ایسے ممبر کو ریموو کر دیجیے تاکہ پوری کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے کبھی کسی بکری کو حرام قرار دیتے تھے، کبھی کسی اونٹ کو محترم ٹھہرا لیتے تھے، اور پھر جو یہ خرافات خود اختراع کرتے تھے پھر اللہ کی طرف سے منسوخ کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو رائج غیر مستند مذہب تھا، مشرکانہ مذہب جسے میں کہوں گا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اپنے جو مقرر کردہ حدود ہے ان کی سند جو ہے اس مذہب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل دین کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کن کن چیزوں کو ممنوع ٹھہرایا ہے، کن کن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا کیا احکامات دیے ہیں اور کیا کیا حدود و قیود جو ہے مقرر کی ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یہ کہ کسی شے کو، کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ پہلا حکم تھا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہرانے کو حرام ٹھہرایا ہے، اور دوسرے نمبر پر والدین میں کے حقوق میں کوتاہی کو جو ہے وہ حرام مقرر قرار دیا ہے۔ شرک آپ سب کو معلوم ہے، قرآن مجید کی روح سے شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کو واضح کیا ہے کہ کل آخرت میں باقی سارے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو وہ بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل وہ بھی معاف کر دوں۔ اگر اس نے چوری کی ہوگی وہ بھی؟
बिल्कुल मैं वो माफ कर दूंगा। लेकिन अगर उसने शिर्क किया होगा, शिर्क के अलावा जितने गुनाह किए होंगे, अल्लाह ताला जो है चाहे तो माफ कर दे, लेकिन शिर्क ऐसा बड़ा शदीद जुल्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि परवरदिगार इसको माफ करने के लिए कभी चाहेगा ही नहीं, कभी नहीं चाहेगा। तो शिर्क जो है ये सबसे खतरनाक जो ट्रेजेडी है एक इंसान के लिए, जिसका शिकार वो हो सकता है, वो शिर्क है। तो मौलाना मौदूदी ने इसकी बड़ी अच्छी तफसीर की है अपनी तफसीर में कि शिर्क 3 किस्म के होता है। एक होता है शिर्क फी ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी और को शरीक ठहराना, जिसकी जो जौहर उलूहियत जो है उसमें किसी और के हिस्से को डालना, किसी को हिस्सेदार मुकर्रर करना परवरदिगार के साथ साथ। मसलन जो नसारा हैं, जो यहूदी हैं, वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये सॉरी यहूदी जो है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराते हैं। और नसारा जो है, जो ईसाई हैं, वो भी शिर्क करते थे, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा जो है मुकर्रर किए हुए। और जो कुरैश थे उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मुकर्रर किया हुआ। तो इसको कहते हैं शिर्क फिज़ात, या दीगर जो भी मुशरिकाना अकायद रखने वाली अक़वाम दुनिया में आज भी मौजूद हैं, जो अपनी देवताओं और देवियों को या अपने शाही खानदानों को, बादशाहों को अल्लाह ताला के अफराद जो है वो करार देते। जैसे कि जब ये वेस्ट में इनकलाब आया, जो अफकार का इनकलाब आया, वहां पर तो एक कॉन्सेप्ट उससे पहले ये मौजूद था कि ये जो बादशाह होता है ये तो दरअसल खुदा ही होता है जो जमीन पर आता है। गॉड इज द मार्च, किंग इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जो बादशाह होता है ये खुदा का कदम होता है जमीन पर। तो इस किस्म के सारे तस्वुरात जो हैं वो शिर्क फिज़ात में आएंगे, अल्लाह ताला की जात के साथ किसी और को शरीक ठहराना। दूसरा होता है शिर्क फिज़ सिफात, अल्लाह ताला की जितनी भी मुतअल्लिका सिफात हैं परवरदिगार की, वो सिर्फ उसी के लिए है। तो वैसा ही उनको या उनमें से किसी और सिफत को किसी दूसरे के लिए करार देना, या किसी मतलब ये समझना, जैसे अल्लाह ताला जो है वो गैब की सारी बातें जानता है। अब हम ये कहेंगे कि इंसानों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गैब की बातें जो है बजाते खुद जो है इंडिपेंडेंटली सुनते हैं। हालांकि कुरान कहता है कि हम पैगंबरों को गैब की खबरों से बाखबर करते हैं, ज़ालिका मिन नूहिही इलैका मिनल गैब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि हम वही करते हैं गैब की खबरें अपने पैगंबरों को। तो पैगंबर भी बजाते खुद कोई गैब का इल्म नहीं रखता है जब तक कि अल्लाह ताला उसे बाखबर न करे। तो इस तरह की, या फिर दूसरी बात है कि हम कहेंगे हमारी दुआएं सुनने वाला अल्लाह ताला के अलावा कोई और है, वो दुआ हमारी सुनता है, हमारे नुकसान को दूर कर सकता है, हमें फायदा पहुंचा सकता है, या जिसे जो है आम तौर पर आम अल्फाज में आप कह सकते हैं जो हमारे नुकसान और फायदे का मालिक है। कुरान खुद कहता है कि नुकसान और फायदे का मालिक तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और इस सूरतुल अनाम में ही कहा है अल्लाह ताला ने कि जो अपने देवी देवता बना के रखे हैं, इनसे अपना कोई फायदा हासिल कर कीजिए, इनसे अब ये क्या आपके नुकसान को कोई दूर कर सकता है इनमें से? तो खुद उनका जवाब होता था कि कोई नुकसान हमारा दूर नहीं कर सकता है, सिर्फ अल्लाह की ही जात है जो इंसान को फायदा पहुंचाती है, जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, अल्लाह की मर्जी है। तो इस तरह से अगर हम ये कहेंगे कि कोई और भी हमारी दुआएं सुनता है, हमारी किस्मत बिगाड़ता है, हमारी किस्मत संवारता है, हमारी किस्मत बनाता है, तो ये जो है इसको कहेंगे शिर्क फिल, ये सारी सिफात जो है ये अल्लाह की है। तो हम कहेंगे कि फिर ये शिर्क फिल सिफात, सॉरी ये शिर्क फिल इख्तियारात की मैं बात कर रहा था। शिर्क फिल सिफात, जितनी भी सारी बाकी सिफात है अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करेंगे वो शिर्क फिल सिफात है।
اور جو اختیارات ہیں، جب کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو فائدہ پہنچانا، اختیارات میں ہے اللہ کی، تو یہ اگر کسی اور کی طرف منسوخ کریں گے یہ شرک فی الاختیارات ہوگا۔ حقوق میں بھی ایک شرک ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر خدا کے جو مخصوص حقوق ہیں وہ یا ان میں سے کوئی حق خدا کے سوا اور کسی کے لیے مانا جائے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جا کر ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کریں گے، کسی اور کے سامنے قیام کریں گے، کسی اور کے سامنے جو ہے رکوع کریں گے، تو یہ ہوا کہ ہم یہ ہے شرک فی الحقوق، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے بندے پر، بندے کو سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ جب وہ کسی دوسرے کے سامنے یہ سجدہ کرتا ہے تو یہ ہوا شرک فی الحقوق۔ تو شرک المختصر جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، پروردگار جو ہے یہ کسی بھی صورت میں بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے اسی تفسیر ابن کثیر میں نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں، میرے بندے تو دعائیں مانگتا رہے، اگر تو نے زمین بھر کے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ معاف کر دوں گا، آسمان بھر کے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن یہ تیرا شرک والا گناہ جو ہے یہ میں کبھی معاف نہیں کروں۔ شرک اتنا بڑا جو ہے گناہ ہے کہ پروردگار نے اپنے بندے کو پہلے سے ہی باخبر کیا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں جو ہے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو اس کا مطلب شیطان جو ہے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس شرک کے گناہ میں، شرک کی لعنت میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی نہ کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈ لیتا ہے کہ جو ہے بندہ جو ہے وہ شرک میں کہیں نہ کہیں پکڑا جائے، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی انسان شرک کرے گا تو وہ جہنم کا مستحق بنے گا۔ اس لیے شرک کے معاملے میں ایک مومن کو بڑا حساس ہونا چاہیے، اور شرک کی اصلی حیت اور شرک کی اصلی حیثیت اور شرک کا اصلی تعارف اسے حاصل ہونا چاہیے، اور شرک کا اصلی تعارف جو ہے توحید کو سمجھنے سے انسان کو حاصل ہو۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ہی سب کچھ ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو توحید کو سمجھنا جو ہے، جب ہم توحید کو سمجھیں گے تو شرک خود بخود ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے توحید کے معاملے میں جو ہے وہ ذرا سخت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسرا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دیکھیے یہ بھی شرک سے ہی ساری چیزیں نکلتی۔ اب بعض اوقات انسان جو ہے خود بھی شرک میں مبتلا، اپنی ذات کو بھی شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، مطلب اللہ کے ساتھ جو ہے اس کو حصہ دار بناتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی رزق رسا ہوں، میں اولاد کی کفالت تو کرتا ہوں، ان کے لیے جو رزق کے وسائل میں ہی بہم پہنچاتا ہوں، رزق کے وسائل کریٹ کرنے والا میں ہوں، مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو جب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پالنے اور پوسنے والا ہوں، ان کی رزق کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے والا ہوں، گویا کہ وہ اپنی ذات کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرتا ہے، اسے خود کو جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے یہاں پر کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے۔ ایک تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تنگ دستی کے خوف سے کیوں؟ اب انسان جو ہے اتنا بڑا دعویٰ بھی کیا ہے، جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے تاریخ میں، جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اتنی بڑی حماقت کی، پھر تو پوری دنیا نے دیکھا ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ خود بخود جو ہے انہیں احساس ہوتا تھا کہ ہم اتنا بڑا جو دعویٰ کر بیٹھے ہیں یہ بڑا بڑا جرم ہے،
فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات کو وہ توبہ کرتا تھا خدا کے سامنے، اسے احساس ہوتا تھا کہ میں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے خدا ہونے کا، ہر رات توبہ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مطلب اس کے ان مصیبتوں سے ان کی قوم کو اور ان کو نکالا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابھی تک فرعون پہ عذاب کیوں نہیں آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 3 کام انجام دیتا ہے۔ ایک، اسے ہر رات یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے جو بڑا دعویٰ کیا ہے یہ بڑا جرم ہے جو میں کر رہا ہوں، توبہ کرتا تھا۔ اور پھر اس کی سفید داڑھی تھی، اس داڑھی کا واسطہ دے کر مجھ سے دعائیں کرتا تھا۔ تیسرا کام یہ کرتا تھا انفاق، اپنی عوام پہ بہت زیادہ خرچ کرتا تھا۔ پھر اس کا ایک وزیر تھا جس نے اسے کہا، یار تو خدا بنا بیٹھا ہے، لوگوں کو اگر پتا چلے گا تو رات کو سجدہ کرتا ہے کسی اور ذات کا، وہ تو تیرے نافرمان ہو جائیں گے، تیرے باغی ہو جائیں گے، اس لیے یہ کام کرنا چھوڑ۔ ایک کام چھوٹ گیا۔ یہ جو سفید داڑھی ہے، تو یار تجھے تو حکومت کرنی ہے، ایک کام کیجئے، اس پہ تھوڑا کالی مہندی لگا دیجئے، اس کو کالا کر دیجئے اور اس کا واسطہ دینا چھوڑ دیجئے، لوگوں کو پتا چل جائے گا تو وہ کیا کہیں گے ہمارا خدا کیسا ہے۔ یہ خود داڑھی کا واسطہ دے دے کر کسی اور سے دعائیں کرتے، یہ بھی چھوڑ دیا۔ تیسرا، انفاق جو کرتے ہو تمہارا مالی خزانہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اسے وہ بھی چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کو عذاب میں۔ بہرحال مجھے کہنا یہ تھا کہ انسانوں میں تاریخ میں جن لوگوں نے بھی دعویٰ خدائی کا کیا ہے ہم خدا ہے، تو تاریخ نے ان کا انجام دیکھا کہ کتنی بڑی حماقت سے جو ہے وہ کر بیٹھے، اور پھر کس شدید نقصان سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ شیطان کی جو ہے لاش ابھی بھی جو ہے ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، عبرت کے طور پر، تا قیامت تک رہے گی۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے خود کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ڈھکیل دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی سمجھتا، اور یہ بڑی ٹریجڈی ہے جس کا شکار آج کی ماڈرن ورلڈ ہوئی ہے۔ انسان نے سمجھا کہ میں ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہوں، اور فیملی پلاننگ کا جو کنسپٹ جو ہے پوری دنیا میں دیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اب جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ عرب میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے کئی ریزنز ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کو قتل کیوں کرتے تھے۔ ایک ریزن یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کا قتل کرتے تھے اس لیے کہ ان کا کوئی داماد نہ بنے، ان کی غیرت کے نام پہ جو ہے ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ جو تھا افلاس، غربت، بھوک وغیرہ کے ڈر سے جو ہے وہ اس کو قتل کرتے تھے۔ تو جو بھی رزن ہو، قرآن مجید نے اس پر ممانعت عائد کری کہ اب آج کے بعد کوئی بھی قتل اپنی اولاد کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے ریزن کوئی بھی ہو۔ اب یہاں پر ریزن جو بدلایا گیا ہے کہ وہ املاک وہ تنگ دستی کے خوف سے قتل کرتے تھے۔ اسی تنگ دستی کا کنسپٹ جو ہے آج کے ماڈرن ورلڈ پہ چھایا ہوا ہے، یہ تنگ دستی کا کنسپٹ۔ اور میلتھس جو تھا ایک بڑا مطلب فلاسفر تھا، پاپولیشن جو ڈیموگرافکس میں کافی اس کا مطلب نام ہے، اس نے ایک تھیوری دی۔ اس نے کہا کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ جیومیٹریکل انداز سے بڑھ رہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، لیکن جو فوڈ ریسورسز ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6 اس طرح سے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بڑی انکمپیٹیبلٹی ہے، ہمارے پاس جتنے فوڈ کے ذخائر موجود ہیں وہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے ہے پوری دنیا جو ہے وہ افلاس اور وہ غربت کا شکار ہوگی۔ وہ برطانیہ کا رہنے والا تھا، اس نے برطانیہ کی حکومت کو 1793 غالباً اس میں یہ کنسپٹ دیا۔ حالانکہ برطانیہ کی حکومت نے ان کی کسی بھی تجویز پر عمل نہیں کیا، اور بعد میں تاریخ نے یہ بتایا کہ برطانیہ جو ہے وہاں پر آبادی پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا۔ اگرچہ کہ آج جو ہے آج تو صورتحال مغرب میں بالکل ہی مان لیجئے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، وہاں پر جو شادی بیاہ کا جو وکھیڑا ہے اس سے 70% پاپولیشن وہاں کی جو ہے، میرے ایک دوست کہہ رہے تھے یہاں پر 70% پاپولیشن جو ہے حرام زادوں پر مشتمل ہے۔
یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ تفسیر انہوں نے 2010 میں لکھی ہے۔ 2003 میں وہاں کا ٹونی بلیئر جو تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ ہماری 57% پاپولیشن جو ہے وہ حرام زادوں پر مشتمل ہے، لیکن آج جو ہے وہ 70% ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی تجویز پر عمل نہیں کیا تو پاپولیشن بھی بڑھتی گئی، لیکن وہ دنیا کا امیر تمیر ممالک میں آج بھی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ قدرت کے ساتھ جنگ کرنا یہ انسان کے لیے ٹریجڈی ہے، نہ کہ یہ کہ قدرت اور فطرت کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے۔ یہ جو ہے اس سے کوئی افلاس اور اس سے کوئی تنگ دستی کا مطلب کہیں سے بھی پیدا ہونے کا کوئی مطلب امکان نہیں رہتا ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ رازق ہے، تم رازق نہیں ہو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھیے، اب میں بات ابھی کر رہا تھا مغربی دنیا کی کہ بے حیائی اور یانیت اور بدمعاشی کا وہاں پر گلگلہ ہے، اور پوری جو سوسائٹی وہاں پر جو ہے وہ ایک شدید ہیجان میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ فواحش جو تھی انہوں نے اس کی قربت ہی اختیار نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ بغل گیر بھی ہو گئے۔ ہر گلی چوہارے پر فواحش جو ہے وہاں پر جو بدکاری کے کام جو ہے کھلم کھلا کرنے کیے جانے لگتے ہیں، اور پبلک جو ہے اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں مزید سے مزید زیادہ سے زیادہ آزادی دی جائے گی اس معاملے میں۔ جیسے لندن کی بات کریں کہ وہاں پر ایک پارک ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، ہائیڈل پارک شاید اس کا نام ہے، وہاں پر ہر انسان کو آزادی ہے، جو بھی وہ کوئی کام کرنا چاہے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ویسٹرن کی سوسائٹی جو ہے اپنی حکومتوں سے اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ پوری سوسائٹی کو ہے بھی وہ فری سوسائٹی ہے، وہاں پر کسی قسم کی قدغن نہیں ہے۔ تو بات کرتا قرآن نے یہ جو ہے اب یہ جو وہاں پر عمل چل رہا ہے اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نفسیاتی بیماریوں کا شکار، سب سے زیادہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار جو ہے مغرب ہے۔ یہ جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈپریشن کا شکار آج ہماری سوسائٹی ہو رہی، وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے مغربی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب قرآن خود کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، آپ اسراف مت کیجیے۔ مغرب اسراف کرتا ہے، ہمیں سکھلایا، ہم سیکھ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی اسراف کر رہی ہے، پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار تو ہم سب لوگوں کو ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب مت پھڑکو۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ کیمیا دیا کہ بے حیائی کے کاموں کے نزدیک بھی مت پھڑکو، خواہ وہ ظاہر یا خفیہ۔ نزدیک جاؤ گے تو اس بیماری میں مبتلا ہونے کا پھر امکان رہتا ہے اور مبتلا ہو کے رہو گے۔ آنکھوں کے ذریعے سے زنا ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں ایک عالم کی تقریر سن رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں پر یہ خطرہ ہے وہاں مت جاؤ ہی، بس بات یہی ہے۔ آپ جائیں گے اپنے آپ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال لیں۔ بہرحال اس کی تفسیر آپ خود بھی جان سکتے ہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ تو گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسانی جان جو ہے جو فی الاصل جو اصلاً خدا کی طرف سے ہے وہ حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ کسی بھی انسانی جان کو قتل نہ کیا جائے گا، ہلاک نہ کیا جائے گا، بلکہ حق کے ساتھ۔ دیکھیے دنیا کا قانون، جو دنیا کی جو مطلب لا گیورز ہیں وہ حیران ہیں، اور سب سے پہلا اس معاملے میں جو قانون دیا ہے، جو عادلانہ قانون دیا ہے، وہ قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ جو دنیا کا سب سے پہلا جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ورلڈ کو جو دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ تو لا جو ہے قانون کے معاملے میں بھی اسلام ایک امتیازی شان و شوکت رکھتا ہے۔ وہ کچھ چیزیں پوری انسانی دنیا کو اسلام نے دی جو اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے یہ مقرر کیا کہ انسان کی جان سب سے محترم ہے، اس کی ریسپیکٹ کی جانی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے گوشے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں
کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جن کی روح سے انسان کی جان لینا جو ہے پھر وہ عدل ہے۔ نمبر ایک، اب اسلام کیا کہتا ہے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کو بھی قتل کیا جانا چاہیے۔ پوری دنیا کا قانون یہی ہے، پوری دنیا کا قانون یہی ہے۔ اگرچہ کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ قانون رائج نہیں ہے، وہاں کی عوام مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نمبر دو، کہ دین قیام، دین حق کی راہ میں اگر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی تو جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہو، تو راستے میں جو آئے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اور اسلامی حکومت میں کوئی بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ باقی دو صورتیں جو حدیث میں، یہ تو قرآن میں 3 صورتیں جو ہے واضح کی گئی ہیں، باقی 2 صورتیں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ جو ہے زانی ہو، بدکار ہو، اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو، ارتداد، مرتد، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اس کو بھی جو ہے حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو بھی یہ سزا دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری زندگیوں کو جو ہے حسین بنانا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کے ہر اسپیکٹ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے پروردگار جو ہے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، تعقل سے کام لو، تفکر سے کام لو، عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ معزز مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توصیف صاحب، میری آواز صاف طور پہ سنائی دے رہی ہے؟ جی، کل کے درس میں رکوع نمبر 19 کی پہلی آیت جو ہے اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے خود بخود کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اور کچھ کو حلال ٹھہرایا ہے خود اپنی مرضی سے، جس کی کوئی سند کتاب و شریعت میں موجود نہیں ہے، خود اپنے اپنی اس مشرکانہ مذہب کے جو توہمات کا اور مفروضات کا، خود ساختہ مفروضات کا ایک ایملگم ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے خود بخود کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ اصل حدود و قیود کیا ہے،
किस शय को अल्लाह ने हलाल ठहराया है, किस चीज को अल्लाह ने हराम ठहराया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ काम करने की तलकीन की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जरिए से उनको बावर किया गया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। और कल के दर्स में आपके सामने ये बात आई थी कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जिल्लत और सबसे बड़ी रुसवाई यही है जब वो शिर्क का इर्तिकाब करने लगता है, शिर्क का मुर्तकिब होता है। और पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी यही है कि अगर इस दुनिया इंसानियत की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला हो। ये शिर्क अपने हर दौर में अपने नए नए रंग बदलता है। ये मोमिन की ही शान होती है कि वो शिर्क को पहचान लेता है, वरना शिर्क क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि इंसानों को ज्यादा से ज्यादा इस शिर्क में मुब्तला किया जाए। अब किस तरह से वो मुब्तला करेगा, उसकी क्या वो चालबाजियां होंगी, वो मुख्तलिफ तरीके से। जैसे कि मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने कहा है कि ये कौमियत जो दौरे जदीद में जिस कौमियत के नजरिए ने उम्मत मुस्लिमा को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और पूरी दुनिया पे अपना जाल कसा इस कौमियत के नजरिए ने, नेशनलिज्म के नजरिए ने। अल्लामा इकबाल के बकौल ये नेशनलिज्म भी इस दौरे जदीद का सबसे बड़ा शिर्क ये नेशनलिज्म है, क्योंकि नेशनलिज्म को ही खुदा का दर्जा दिया गया, खुदा का मकाम, खुदा की गोया की, जैसे कि नेशनलिज्म अल्लाह का जो हुक्म होता है काम करने के लिए, उन्होंने नेशनलिज्म को वो मकाम दिया। तो इस तरह से आज भी इस दौर में भी इस शिर्क की मुख्तलिफ हैयतें हैं, और इस शिर्क को समझने के लिए जब तक उम्मत मुस्लिमा इस कुरान मजीद को ना पढ़े, शिर्क को समझना बड़ा मुहाल है। शिर्क को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि शिर्क के मुतल्लिक जो सबसे बेहतरीन वजाहत बयान करने वाली कोई किताब है रोए जमीन पर, वो कुरान मजीद है। जो वजाहतें मौजूद हैं जिस किसी नबी या किसी रसूल, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, जो अहादीस है, क्योंकि दीगर सारी किताबें जो हैं वो सब तहरीफ शुदा है। तो इसलिए हम सबको सबसे ज्यादा इस कुरान के साथ अपने आप को जो है वो कनेक्ट करना चाहिए। कुरान, लम्हा कुरान इस दौरे फित आजकल चल रहा है, हर तरफ से ईमान के सलब होने का खतरा दरपेश रहता है। आपको जो है इस तरह जोड़ना चाहिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, रूहानी ताल्लुक जब तक इस कुरान के साथ हमारा नहीं होगा, हम रूहानी ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये बड़ा मुहाल है कि हम इस शिर्क की मुख्तलिफ हैयतें और मुख्तलिफ हैसियतें और मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं इस शिर्क की दौरे जदीद में, मॉडर्न टाइम्स में, वो पहचान सके। बड़ा मुश्किल है। तो शिर्क से इज्तनाब करने की, बल्कि शरीक मत ठहराओ अल्लाह के साथ किसी चीज, और साथ में जो है वो बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक जितना कर सकते हो उतना करो। माँ बाप, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक अगर किसी का है बंदे पर, उसके माँ बाप का है। तो ये जो है माँ बाप के साथ जितना इंसान हुस्न सलूक कर सकता है, जितनी कोशिश करे, जितना कर सकता है उतनी कोशिश करे। उसके बाद जो है औलाद को कत्ल मत करो। ये देखिए इज्जत इंसान की सबसे बड़ी, अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात बड़ी वाज़ेह की है, सबसे बड़ी ज्यादा इज्जत इंसान की जान को, सबसे ज्यादा इज्जत मोहतरम ठहराई गई इंसान की जान, कि उसे बिला वजह, बगैर किसी बुनियाद के उसे कत्ल न किया जाए, उसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, उसे कोई जख्म न पहुंचाया जाए। ये कुरान का जो है, आज पूरी दुनिया में इस कुरान की मुखालिफ जो है तहरीकें, तंजीमें, मुकर्रीन की एक बेशुमार जो है एक मुख्तलिफ जमातें वजूद में आ चुकी हैं, जो कहते हैं कि ये कुरान जो है ये टेररिज्म की वजह है पूरी दुनिया के लिए, दहशतगर्दी। लेकिन ये कुरान वाहिद एक किताब है रूए जमीन पर जिसने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर किसी भी इंसान ने किसी दूसरे
बेगुनाह इंसान की जान ली, उसने गोया कि पूरी इंसानियत फ़क़तल अन्नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत की जान ली। वाहिद रोए जमीन पर एक ही किताब है कुरान मजीद, और ये दावा है कुरान मजीद का। आप दीगर सारी जितनी भी मजहबी किताबें हैं, मजहबी कुतुब हैं, आप खोल के देख लीजिए, किसी में भी वाज़ेह और दो टोक अंदाज में इस तरह से जो है बात बयान नहीं की गई है इंसानी जान के एहतराम के हवाले से जो कुरान ने बयान किया है। तो यहां पर फिर फरमाया जा, कत्ल नहीं करना किसी को, ये किसी भी इंसान को नफ्स लती, उसके साथ साथ में जो है ये भी रोका गया है तमाम किस्म के बेहयाई के कामों से, और साथ साथ में ये भी तलकीन की गई है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को मुफलिसी के डर से कत्ल न करना। देखिए उस जमाने में एक राइज जो रवाज था उस वक्त अपने बच्चों को कत्ल किया जाता, वो रोक दिया गया। आज मॉडर्न दौर में इसकी मुख्तलिफ जो है एक नया अंदाज है, एक नई हैयत है, एक नया मतलब तौर तरीका है ये काम करने के लिए। कुरान ने 1400 साल पहले जो है इन तमाम, अगर ये जो कत्ले औलाद के मामले में जो भी कोई मतलब किसी भी जमाने में जो भी शक्ल इंसानों ने इख्तियार की है इस हवाले से उसकी ममानियत की गई। अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताकिलून, ये बातें जिनकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है इसलिए कि तुम अकल से काम लो। ये सारे काम करोगे तो गोया कि तुम अकलमंद हो, तुम बाशऊर हो, तुम कोई शऊर रखते हो, तुम कोई तुम्हारी वसअत नजरी है। अगर ये काम नहीं करोगे गोया कि तुम अहमक तरीन इंसान हो, बेवकूफ लोग हो, ये कुरान कहता है। उसके बाद वाली आयत जो है वला तकरबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु, और यतीम के माल के करीब मत फटको। वला तकरबू, मत फटको यतीम के माल के करीब, इल्ला बिल्लती हिया अहसनु, मगर बेहतरीन तरीके से उसकी माल की हिफाजत करो। हत्ता यबलुगु अशुद्धहु, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। देखिए सोसाइटी में एक तबका ऐसा होता है जो निहायत डाउन ट्रोडन होता है, जो निहायत जराए भी होते हैं जुल्म करने की, और सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई तबका जुल्म से हो सकता है ये वही लोग हैं जिन्हें यतीम कहा जाता है। कुरान मजीद ने इस यतीम के तबका की, ये जो तबका है यतीमों का, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इसको हिफाजत प्रोवाइड की। देखिए आमतौर पर भी देखा जाता है, ये हमारी मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है इससे आप सब हजरात भी गुजरे होंगे, जहां कहीं भी कोई यतीम होता है बेचारा, अगर उसने कोई, उसके बाप ने कोई मालो दौलत छोड़ा है, उसके साथ जरूर कोई नाइंसाफी की जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ इंसाफ से काम लेते हैं। तो कुरान ने जो है कानून मुकर्रर किया कि यतीम के माल के करीब भी मत, मतलब यतीम के साथ कोई ज्यादती ना करना। ये नहीं कि जब ये आयत सूरतुन निसा में आयत नाजिल हुई थी, सहाबा ने जो है यतीमों के माल को छूना भी छोड़ दिया था, वो यतीमों के माल के करीब भी नहीं जाते थे। उसकी वजह से नुकसान होने लगा, यतीमों का माल वहीं पड़े रहने लगा, वो सड़ने लगा, यतीमों को भी नुकसान, वो तिजारत में भी नहीं लगाया जाने लगा। फिर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा ऐसी बात नहीं, बल्कि आप जो है उनकी हिफाजत के लिए, उनके माल को बढ़ाने के लिए उसमें से कुछ खा भी सकते हैं जो मुस्तहिक होगा। जो मुस्तहिक नहीं है, जिसे अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, वो यतीम के माल में से कोई चीज खा नहीं सकता है। हाँ, जो मारूफ तरीके से एक शख्स मोहताज है खुद, उसे कोई जराए आमदनी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और वो ये काम कर रहा है, उसमें वक्त सर्फ कर रहा है, तो वो उसमें से कुछ ले सकता है मारूफ तरीके से। तो यहां पर कुरान मजीद ने
کہا ہے کہ اس کی مال کی حفاظت کرو، مطلب یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا یا اپنا ردی مال جو ہے اس کے مال میں سے ملا کر اس کے اچھے مال پر قبضہ کرنا یا کسی بھی قسم کی چال بازی کرنا، یہ جرم ہے، سنگین جرم ہے اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں۔ یہ دیکھیے یہ بنیادی طور پر جو ہے مکی دور کی آیات ہیں، احکام ہیں، لیکن یتیموں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر مدنی صورتوں میں، جیسے میں نے سورۃ النساء کا ذکر کیا، اس میں بھی جو ہے اس کے بارے میں احکام آئے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی احکام آئے ہیں، سورۃ النساء میں بھی احکام آئے ہیں، یتیموں کے اموال کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ سب آپ نے اس سے پہلے جو ہے سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، وَأَوْفُوا پورا کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو، یا ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کوئی کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ نے جو اس کو جتنی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی بار ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی وزن ڈالتا ہے۔ دیکھیے ماپ تول میں جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جو انسانی معاشروں کی بے کنی کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں کا جو تقدس، دیکھیے ہیومن سوسائٹی کو جب تک تقدس جو ہے وہ حاصل نہ ہو، یہ انسان کے لیے ایک پرامن جگہ نہیں بن سکتا ہے۔ تقدس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی معاملات انسان طے کرتا ہے ایک ہیومن سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ان کو اگر انصاف کے مطلب روشنی میں جو ہے طے نہ کیا جائے، عدل کے ساتھ وہ معاملات جو ہے طے نہ کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی کوئی معاملہ ہے وہ تقدس کھو جاتا ہے۔ جب وہ تقدس کھو جاتا ہے تو انسانی تعلقات جو ہے ڈیٹیریوریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بدلے بد امنی کی جگہ بنتی ہے، جو ہے اس سے رکنے کی تاکید اور تلق۔ دیکھیے ماپ تول میں جو کمی بیشی کے ذریعے سے دوسروں کا مال کھانا جو ہے، یہ مطلب ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے اس کو ہڑپ کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ اور قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی المطففین ہے، یعنی وہ لوگ جو ماپ تول کرتے وقت جو ہے اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور دیتے وقت جو ہے دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب کاری سے ہی ہو سکتے ہیں، دھوکہ دہی سے ہو سکتے ہیں، دھوکہ بازی سے ہو سکتے ہیں، چال بازی سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اور اللہ کے حضور جو ہے باز پرس کا خوف نہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے ایک ایک ساتھ کا حساب کتاب دینا ہے۔ پھر ان کا انجام یہ بتلایا کہ ان کے لیے ہی سب سے بڑی تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے دوسری جو اس کا ٹکڑا جو ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان، اب اس میں جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ناپ کے یا تول کے کوئی چیز دے رکھا ہے، ایکوریسی جو ہے انسان اٹین نہیں کر سکتا ہے۔ ایون کہ جو ہمارے پاس الیکٹرانک جو ترازو بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ایکوریسی جو ہے وہ مطلب 100% انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، تھوڑا بہت جو ہے کچھ کمی بیشی رہ جاتی، لیکن انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جب وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا تو اللہ جو ہے پھر اگر کچھ تھوڑا بہت یہاں کی طرف سے زیادہ ہو جائے یا وہاں سے کم ہو جائے یا یہاں سے کم ہو جائے
وہاں سے زیادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی استطاعت ہی اتنی تھی کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس کی مقدور ہی اتنی تھی، اس کی طاقت ہی اتنی تھی کہ وہ اس نے پورا تولنے کی کوشش کی، اب تھوڑا بہت کمی بیشی رہ گئی، اس میں کوئی مواخذہ جو ہے وہ انسان سے، بندوں سے نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات زبردست جو ہے، ایک انصاف پر مبنی مطلب بات ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی بات کرو عدل سے بات کرو، انصاف سے بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، قرابت داری ہی کا معاملہ ہو، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا قریب سے قریب تر کوئی آدمی ہے، اگر جو ہے آپ کو ہمیشہ جو حق کی بات کرنی ہے، انصاف پر مبنی بات کرنی ہے، وہ بھی عہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تمہاری جو بات چیت ہونی چاہیے وہ خری ہونی چاہیے، انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، اس میں کوئی پارشیلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ قرابت داری یا دوستی کا کیوں نہ معاملہ ہوگا، اگر آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، اس سے اگر نقصان آپ کو اپنی ذات کو بھی پہنچتا ہے وہ برداشت کیجئے، یا آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے ہمسایہ، آپ کے کوئی بھی قریب سے قریب ترین رشتہ دار ہو، اس کو بھی اگر نقصان پہنچتا ہے، لیکن آپ کا کام ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ حق پر مبنی بات کرنی ہے، انصاف پر مبنی بات کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، بے انصافی کی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو، مطلب انسان اگر چاہے عام بات چیت میں کسی کے متعلق جو ہے انسان بے انصافی کی بات کرتا ہے، وہ جرم ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو تو جرم عظیم بن جاتا ہے۔ مطلب کسی کے لیے آپ نے کوئی شہادت دینی ہے، آپ نے حق سے ہٹ کے بات کی، انصاف سے ہٹ کے بات کی، بات کچھ اور تھی، بات کچھ اور بیان کر دی، یہ جرم عظیم ہے، یہ جرم نہیں ہے، جرم عظیم ہے۔ تو اس طرح سے ایک بار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے گناہوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک ٹھہرانا، اور ناحق خون کرنا، بغیر کسی وجہ کے جو ہے کسی بے گناہ انسان کا قتل کرنا، اور والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی بات یا ایسی بات پھیری سے جھوٹ کو آنے کی کوشش کی جائے، یہ ایسی ہی جھوٹی شہادت جسے میں بلکہ جرم عظیم ہے۔ اور جو ہے آیت کا مفہوم ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جو آیت جو زیر مطالعہ ہے، جب بھی تم بات کرو تو انصافی بات کرو، سچے کہو، سچے کو سچ کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، خواہ اس کی زد جو ہے تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو، کسی قریبی رشتہ دار پر پڑتی ہو، کسی دوست پر پڑتی ہو، یہ گول مول یا ہیرے پھیری سے بھی نہ کرو۔ بعض اوقات عام طور پر ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے یار آپ بتائیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلان جو آدمی ہے یہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، ہم وہاں پر اس کے ڈر سے، اس کی تعظیم کے لیے یا اس کی ہمدردی کی وجہ سے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈر کی وجہ سے بھی انسان جو ہے انصاف کی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمدردی کی وجہ سے بھی انصاف جو ہے انسان بات کرنا چھوڑ دے، کسی مفاد کی وجہ سے بھی، میرا کوئی مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے بات کرنا انصاف کی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری جو وجوہات ہے ان کو مطلب ایک طرف رکھ کے ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے، ہمیں جو ہے اس سے متکلم کی ذات کو ہی کیوں نہ کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی فائدہ نہ پہنچے، لیکن انصاف پر مبنی بات کرنی ہی کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں مختلف قسم کے عہد جو ہے مراد ہے، وہ عہد الست جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی تمام اولاد سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ بالکل بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ بہت بڑا وعدہ جو ہے انسان نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی یاد دہانی جو ہے ہر نماز میں ہم کی کروائی جاتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اسی اللہ کا نام لے کر اگر کوئی وعدہ جو ہے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں
ان تمام قسم کے جو ہے وعدوں کو پورا کرنا جو فرض ہے، عہد کو جو ہے بہرحال پورا کرنا فرض ہے۔ جو گویا کہ اگر اس انسان نے اللہ سے کیا ہو تو اللہ سے بھی انسان بعض اوقات اس دنیا میں ہو کے بھی وعدہ کرتا، کوئی نظر یا منت آپ نے مانی اللہ کا نام لے کر، تو اس طرح سے دنیا میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو دوسرے عقود ہوتے ہیں، جیسے نکاح کا ہے یا دوسرا کوئی بزنس کے ریلیٹڈ کوئی عہد کیا ہے، یا جنگ میں کوئی عہد کیا ہے، یا حکومتوں کے آپس میں کوئی عہد والے معاملات ہیں، عقود والے معاملات ہیں، ان تمام کو ہمیں جو ہے پورا کرنے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں جو بھی، اب دیکھیے اس میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ میں آ گیا، بالکل آ جاؤں گا فلانی ٹائم میں، آپ میرا ویٹ کیجئے، لیکن بعد میں نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے ایک وعدہ توڑ دیا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں اسے احترام کرنا چاہیے، جب بھی بات کریں صحیح بات کریں، پختہ کریں، عہد کریں، اس کو پورا کریں۔ ہاں حضرت ہم آئیں گے، بالکل آ جاؤں گا میں، پھر آتے نہیں، یہ بڑا یہ گناہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آ سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ دیجئے کہ میں بھی آؤں گا 10 منٹ کے بعد، پھر ہم غائب ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہمیں جو اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، نصیحت اخذ کرو، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ مطلب یہ چیزیں ہیں جو دین میں اہمیت کی حامل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسانی کردار کی عظمت کی علامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہے ہمیں کچھ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ انسانی تمدن اور اخلاقیات کی بنیادیں ہیں، جو پورا مورل سسٹم ہے پوری دنیا میں، اور اسی مورل سسٹم کے مضبوط ہونے کی بنیاد پہ پوری دنیا میں امن جو ہے آ سکتا ہے۔ آج پوری دنیا امن کی اس میں تلاش میں، امن، پیس ٹریٹیز، لیکن امن اور پیس کو قائم کرنے کے لیے جو اصول اور ضوابط پوری انسانی دنیا کو اپنانے چاہیے تھے، اس کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی ہے، کوئی کوشش نہیں کی ہے، یکسر انداز کیا جاتا ہے ان اصول و ضوابط۔ امن کہاں سے آئے گا؟ وہ چین کہاں سے آئے گا؟ ڈپریشن کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس جو ہے میڈیکل فیلڈ میں بنائے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور بڑے ڈپریشن کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ جو ہے وہ وجود میں لائے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا فیلڈ بن چکا ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری انسانیت کے لیے، بد امنی۔ یہ بد امنی تب تک دور نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان پرنسپلز کو فالو نہ کیا جائے جو آخری کتاب لے کے آئی ہے قرآن مجید۔ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اس کے بعد جو ہے فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ دین دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی اصل وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے اصل اصول تو وہ ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو قرآن میں آیا ہے۔ تمہارے خود ساختہ طور طریقے، اپنی مرضی سے کسی کو حلال ٹھہراتے ہو، اپنی مرضی سے کسی کو حرام ٹھہراتے ہو جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، تو گویا ایسی پگڈنڈیاں ہیں جن کا صراط مستقیم سے جو ہے سیدھے راستے سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدھے راستے پر صراط مستقیم تو صرف وہ ہے جس پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی جو ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس لیے تم اس صراط مستقیم کی اتباع کرو، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ورنہ دوسری راہوں پر نہ چلو۔ سبلا، سبیل ہوتا ہے ایک راستہ، سبلا اس کی جمع ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے، ان سبیلی، اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ، شاید کہ تم جو ہے وہ اللہ کے نافرمانیوں سے بچ جائے۔ ایک دفعہ اس میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی صراط مستقیم،
فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، اور جو دائیں بائیں جتنی بھی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی آیت پڑھی، اور یہ حدیث جو ہے مشکات میں آئی ہے، یعنی سیدھی راہ سے بھٹکتے ہی ادھر ادھر جو ہے بے شمار راستے انسان کے سامنے آ جاتے، پگڈنڈیاں جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ چھوڑنے کے بعد کوئی ایک پگڈنڈی پر پڑ جاتا ہے، کوئی دوسری پر، کوئی تیسری پر، اس طرح پوری نوع انسانی جو ہے بھٹک کر پراگندہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اور نوع انسانی کو جو ارتقا کا، جو مولانا مودود نے لکھا ہے، ارتقا کا جو خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا ہے، تو اسی حقیقت کو اس فقرے میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بے شمار فضول راستے جو ہے اختیار کر لیتا ہے، ان کی کوئی اصل وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، کوئی منزل نہیں ہوتی ہے۔ ان کی منزل اگر ہے تو کوئی جہنم ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جس کی جو لکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھینچی ہے، وہاں اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک مقصد ہے، مدعا ہے، کوئی بنیاد ہے، اس کی کوئی بیس ہے، اور منزل جنت ہے۔ وہاں انسان کو پورا جو ہے خوشی حاصل ہو سکتی ہے، جس خوشی کی اور خوشحالی کی حصول کے لیے انسان رات دن کوششیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والے، اور ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل تھی ہر شے کے لیے، وہدی و رحمت، اور ہدایت اور رحمت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، کامل کتاب تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل تھی، ہر چیز کی تفصیل موجود تھی، اور یہ کتاب ہدایت تھی، رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے پر ایمان لائیں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا یقین جو ہے اس سے حاصل انہیں ہو جائے۔ دیکھیے بائبل میں جو عہد نامہ عتیق جسے کہتے ہیں، اور جسے تورات سے موسوم کیا جاتا ہے، آپ سب اس میں زبور، انجیل ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں۔ تو جس بائبل میں آج کہا جاتا ہے عہد نامہ عتیق جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، یہ وہ تورات نہیں ہے۔ اس پر مولانا مودودی نے بڑا زبردست جو ہے ان کی جو انہوں نے سورۃ آل عمران میں رکو نمبر جو پہلا جو ہے آل عمران کا، بڑی زبردست جو ہے میں کہوں گا ویل ڈیفائنڈ مینر میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، جو قرآن مجید کے تعلق کیا ہے، اور وہ تورات اور انجیل بائبل میں ہے تو ہے کہاں پر موجود۔ یہ بائبل وہ چیز نہیں ہے جو تورات اور انجیل وہ اصل نہیں ہے، بلکہ تورات اور انجیل کے فقرے اس میں موجود ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیجئے اس پہ۔ تو یہ وہ تورات نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ تورات تو 2 بار گم کی گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب گم ہو گئی اس کی کوئی وہ موجود نہیں تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو لکھا گیا جو ہے، پھر اس میں تحریف ہوئی، اور جو تورات جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں نیک لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اس میں کوئی کسر باقی نہیں تھی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور اس میں یہ ایک خوبی تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ آج جو تحریف شدہ کتب ہے اسے انسان مزید دور جو ہے ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس میں بہت سارے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے انسان قریب ہو سکتا ہے، اس نے پڑھنا چاہیے، لیکن تحریف شدہ ہے، اس میں کوئی سند والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بنی اسرائیل کے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں جو احکامات آئے ہیں وہ تورات کے احکام 10 ہیں، 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ ہے۔ اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ یہ جو 9 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، اس میں سے ایک چیز کو نکال کر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تختی دی گئی تھی، اس میں جو کمانڈمنٹس دیے گئے تھے، 10 کمانڈمنٹس،
ایک چیز نکال کے باقی 9 چیزیں جو یہاں پر بیان کی ہے ساری کی ساری اس میں موجود ہیں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں، یقین حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔